قوم لوط ایک ایسی قوم جنہوں نے اس دنیا میں ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا، اور اس گناہ کی وجہ سے اس قوم کو دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ گناہ ہم جنس پرستی تھا۔ یہ وہ قوم تھی جنہوں نے دنیا میں ہم جنس پرستی کو ایجاد کیا، یعنی مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی خواہشات پوری کرنے لگے تھے۔ اس قوم کو قوم لوط اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہر صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ محترم ناظرین، جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کا نام صدوم تھا۔ شہر صدوم وہ علاقہ تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل و کرم تھا، کیونکہ یہ زمین سرسبز کھیتوں، اناج اور طرح طرح کے پھلوں سے مالا مال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے شہروں کے لوگ شہر صدوم میں اپنی روزمرہ کی زندگی کی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر صدوم میں رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ تھی، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ شہر صدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور پھلوں پہ صرف ان کا ہی حق ہے۔ اسی لیے قوم لوط آس پاس کے شہروں سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی بات پر مشورہ کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو، جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ تو شیطان کی یہ بات سن کر لوگ اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ لہٰذا اگلے دن شیطان ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور قوم لوط کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ قوم لوط کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہ بدفعلی کرو گے تو پھر کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی، اور اس گناہ میں یہ قوم اتنی مبتلا ہو گئی کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ قوم لوط میں اس قدر پھیل گیا کہ اب وہ لوگ اس گناہ کو کرنے پر فخر محسوس کرنے لگے تھے، اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی تھی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی اس بدفعلی کی خبر ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ کیا تم ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ دوستو، جب حضرت لوط علیہ السلام ان لوگوں کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی، ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور برے کام کی یہ خصلت ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب آ گیا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے
حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند ہوئے تو ان خوبصورت نوجوانوں کو جلدی سے گھر کے اندر لے آئے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا جو ان پر ایمان نہ لائی تھی، ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ کر اہل سدوم کے لوگوں کو بتانے چلی گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت نوجوان مہمان بن کر آئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت درد مندی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے برے ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو فکر مند اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر سدوم کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے تو کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرکھچے اڑ گئے۔ اسی وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، اے وے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا، وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروبار کی وجہ سے مکہ آیا ہوا تھا۔ اس کے نام کا پتھر وہاں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ پاک کا حرم ہے، تو وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہا۔ جیسے ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا، وہ پتھر اس پر گرا، وہ وہاں ہلاک ہو گیا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، جو شخص کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لے گا، وہ 500 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو گے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ پاک تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔